بولے بس یہاں سے سنے غوث اعظم کی شان کیا ہے. ایک واقعہ سن لیں, اس کے بعد تھوڑی دیر بچی کی شادی ہے, بچی پہ آپ تھوڑی دیر بیٹیوں کا مقام کیا ہے اور بیٹیاں کیا ہوتی ہیں, اس کو تھوڑی دیر میں بولوں گا, پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام. غوث اعظم کی شان کیا ہے, مقام کیا ہے, ہم کس غوث کے ماننے والے ہیں, ہم کس غوث اعظم کے ماننے والے معلوم آپ کو؟ آج لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کے نام پہ اتنا سنی لٹاتا کا ہے, وہ ہے کہے لٹاتا ہے. آپ نے سرے شام سے لٹایا ہے کہ نہیں لٹایا؟ لٹایا کہ نہیں لٹایا بولے تو. اور میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ کی جیب میں 10,000 ہو, کتنا 10,000 ہو, اور 10 کی نوٹ بن جائے, پریشان ہوں گے کہ نہیں؟ ہوں گے کہ نہیں؟ زور سے بولے, ہوں گے نا. کبھی اندر کبھی باہر, کبھی بہن سے, بیٹی سے, بھائی سے پوچھیں گے میرا 10 روپے گرا ہے, پائے ہوتے جبکہ 10,000 ہے. وجہ کیا ہے؟ 10 کی نوٹ کے چکر میں اتنا پریشان. اور کتنی 10 کی نوٹ تم نے لٹا دیا سارے کام سے لے کے, پریشانی ہوئی, پریشانی ہوئی, دقت ہوئی. ہمیں 10 کا نوٹ گر جائے تو اتنا پریشان ہوتے ہو, پھر غوث کے نام پہ, خواجہ کے نام پہ, کربلا والوں کے نام پہ, نبی کے نام پہ اتنا پیسے لٹا دیتے ہو, تکلیف نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی میں بتاؤں؟ بات کیا ہے مجھ سے سنو, تکلیف کیوں نہیں ہوتی بلکہ ہوتا کیا ہے, اب مجھ سے سنو. اگر واقعہ لٹانے کا ہنر رکھتے ہو تو شعر کا استعمال کرنا. شاعر کہتا ہے 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی کہیں, 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی کہیں, ہم نے دیکھا ہے بہت دیر میں پچھتاتا ہے. 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی کہیں, ہم نے دیکھا ہے بہت دیر میں پچھتاتا ہے. جانے کیا بات ہے آقا تیرے نام پہ ہم, جانے کیا بات ہے آقا تیرے نام پہ ہم, خرچ جتنا بھی کرے اتنا مزہ آتا ہے. جانے کیا بات ہے آقا تیرے نام پہ ہم, خرچ جتنا بھی کرے اتنا مزہ آتا ہے. خرچ جتنا بھی کرے اتنا مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کے نام پہ اتنا کیوں لٹاتے ہو, آخر فائدہ کیا ملے گا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں جو قادری ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا, بلکہ جو قادری ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. وہی دوائی کا امام کہتا ہے قادری کر, قادری رب, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. قادری ہونا یہ بڑے نصیبے کی بات ہے, بڑے نصیبے کی بات ہے. ہر کسی کے قادری ہونا مقدر میں نہیں لکھا ہے. جو قادری ہے بڑا نصیب والا ہے, ہر کوئی قادری نہیں بنتا ہے. غوث اعظم کی شان کیا ہے, وہ لوگ پوری کائنات کے لوگ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ کعبہ کا چکر لگانے جاتے ہیں, لیکن آج ذرا دیکھ میرے غوث کی شان کیا ہے. بچپن ہے غوث اعظم کی, 8 سال کی عمر ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی ہے؟ بولے زور سے, کتنی عمر ہے؟ 8 سال. آج 8 سال کے بچے کو کلمہ آتا ہے نہیں آتا, سورہ یاد ہے نہیں یاد ہے, لیکن آؤ یہ کون ہے؟ ولیوں کے تاجدار ہیں. یہ ماں کے پیٹ سے 18 پارہ کے حافظ قرآن بن کر کے, کرامتیں بہت ہے, میں کرامت نہیں بیان کر رہا ہوں, میں یہ دکھانا چاہتا ہوں میرے غوث کی شان کیا ہے. اللہ نے محبوب سبحانی کو کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے. آپ کا یہ دستور تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کرتے, تسبیح و تحلیل کرتے, پھر گھر جاتے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, فجر بعد ایک منادی آتا ہے, اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ کل ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے, کل ایک قافلہ حج کے لیے نکل رہا ہے. وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور ہے. آج لوگ جہاز پکڑے پہنچ جاتے ہیں, پہلے لوگ پیدل اونٹ پر گھوڑے پر سوار ہو کے جاتے تھے, پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے, کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. جب یہ آواز غوث اعظم کے کانوں تک پہنچی کہ کل ایک قافلہ کعبہ کے طواف کے لیے جا رہا ہے, نانا کی تربت پر حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے, آپ نے دوڑ لگائی گھر کی طرف. گھر پہنچے, امی جان کہاں ہو؟ حضرت فاطمہ ام الخیر آتی ہے, ہاں بیٹا عبد القادر. امی, ہاں بیٹا, کل ایک قافلہ مدینہ کو جا رہا ہے. پھر ماں میں بھی جانا چاہتا ہوں, امی میں بھی مدینہ جانا چاہتا ہوں, نانا کا روضہ دیکھنا چاہتا ہوں. ماں فاطمہ ام الخیر فرماتی بیٹا عبد القادر تیری عمر بڑی چھوٹی سی ہے اور سفر بہت لمبا ہے, تو
सफर नहीं कर पाएगा। गौसे आजम फरमाते हम नहीं जाने दे का नहीं जा सकता। आज हम भी गौसे आजम के नाम का नारा लगा लेते, लंगर खा भी लेते, खिला भी लेते, लेकिन इंसाफ से बताना, गौसे आजम की माँ ने मना किया बेटा नहीं जाना है, गौसे आजम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन इंसाफ से बताना, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले तुम कितनी जगह पर अपने माँ से इजाजत लेके जाते हो सिर्फ दावा है हम गौसे आजम के मुरीद हैं, गौसे आजम के सिलसिला वाले हैं, कितनी मर्तबा इजाजत लेते हो माँ से। आज हमने माँ को तो भिखारी समझ के रखा है ना, हमने माओ को लावारी समझ के रखा है, और हम ये समझते हैं कि हम गौसे आजम का लंगर खा करके या गौसे आजम का लंगर लुटा करके हम गौसे आजम को राजी कर लेंगे। कसम खुदा की, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, कभी जिंदगी में बगदाद वाला तुमसे राजी नहीं हो सकता है। चाहे तुम जितने डेगे चढ़ा दो गौसे आजम के नाम नहीं राजी होंगे। अगर माँ बाप नाराज है तो इसको याद रखिएगा, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, इसलिए माँ का मकाम बहुत ऊंचा है। आप बारह मुझसे सुनते हैं, लेकिन बस सुने गौसे आजम की शान क्या है। गौसे आजम से उनकी माँ ने कहा नहीं बेटा नहीं जाना है। आज हमारी अम्मी कहते बाजार नहीं जाना है, तो हम कहते चुपचाप बैठी रहो हम जाएंगे। गौसे आजम कहाँ जा रहे हैं? मदीना के लिए पूछ रहे, हज के लिए पूछ रहे। माँ ने कहा नहीं बेटा नहीं जाना है। गौसे आजम फरमाते अच्छा अम्मी इतनी इजाजत दे दे कि जो काफिला जा रहा है ना, उस काफिला वालों से मैं अपने नाना की बारगाह में सलाम कहलवा दूंगा। माँ ने कहा हाँ बेटा इतनी इजाजत है। गौसे आजम दूसरे दिन फिर मस्जिद में आते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर कुरान की तिलावत में मग्न हो जाते हैं, कुरान की तिलावत में खो जाते हैं। इधर काफिला रवाना हो जाता है, काफिला निकल जाता है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, आपको ख्याल आता है कि काफिला वालों से नबी की बारगाह में सलाम कहलवाना है। मस्जिद के बाहर आते हैं, लोगों से पूछा और लोगों ने बताया जो काफिला मदीना जाने वाला था क्या वो काफिला जा चुका है? लोगों ने कहा हाँ वो काफिला तो बहुत पहले निकल चुका है, वो काफिला बहुत आगे जा चुका होगा। गौसे आजम है दौड़ लगाते हैं, काफिला वालों से मुलाकात हो जाए, लेकिन आप कुछ देर दौड़ते हैं, काफिला बहुत आगे निकल चुका था, आप वापस से दौड़ते हैं तो पाँव को चलते। अब आप जब चलते हैं तो आपकी आंखों से आंसू गिर रहा है कि मैं नाना की बारगाह में सलाम न कहलवा सका, मैं नाना की बारगाह में सलाम न कहलवा सका। कभी काबे की याद होती है, कभी मदीने की तुरबत याद दिलाती है और आंखों से आंसू निकलते हैं। गौसे आजम रोते हुए घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद अपने आंगन में बैठ करके गौसे आजम रोने लगते हैं। कभी नाना का मदीना याद आता है, कभी काबतुल्लाह याद आता है, कभी मदीना याद आता है, कभी मक्का याद आता है, कभी मदीना को याद करके रोते हैं, कभी काबतुल्लाह को याद करके रोते हैं। मुअर्रिखीन फरमाते हैं गौसे आजम इतना रोते हैं कि आपकी आंखों से जो आंसू बह रहा था वो आंसू खुश्क हो जाता है, आंसू खत्म हो जाता है। अब गौसे आजम जब रोते हैं तो आंसू नहीं निकलता है, अब गौसे आजम की आंख से खून बहने लगता है, आपकी आंखों से खून निकलता है। इधर गौसे आजम की आंख से खून निकलता है, उधर रब की रहमत रब की रशी से जोश में आती है। रब काबा इशारा फरमाता है, जिब्रील अमीन खुदा छोड़ हजरत जिब्रील बारगाह खुदा में हाजिर होते हैं। रब काबा बता क्या हुक्म है? रब काबा इशारा फरमाता है क्या जमीन पर चला था, क्या मक्का चला था, मौला क्या करने चाहता है? कहा जा रखे ने और काबे से कह दो कि पूरी दुनिया के लोग तेरा तलाश करने आए हैं, लेकिन ये रब काबा का हुक्म है कि तू अब्दुल कादिर का तलाश करने जाएगा, तू बदनाम के दूल्हा का तलाश करने जाएगा। जिब्रील अमीन आते हैं, काबे को हुक्म देते हैं कि ये रब का हुक्म है कि तेरा तलाश करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं, लेकिन रब का हुक्म यह है कि तू बगदाद जा करके बड़े पीर का तलाश करेगा, तू काबा तू जा करके अब्दुल कादिर जिलानी का तलाश करेगा। मुअर्रिखीन फरमाते हैं काबा वहां से चला है, बगदाद की जमीन पर पहुंचा है जहां गौसे आजम बैठ करके आंखों से खून बहा रहे हैं। वो काबा आकर के अब्दुल कादिर जिलानी का तलाश करने लगता है, इधर तलाश करता है, उधर बरेली का रधा अच्छा रधा काला रधा सच्चा रधा, बरेली का इमाम अहमद रधा बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इरशाद फरमाता है सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तबाह, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तबाह, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह।
یہ غوث اعظم کی شان ہے، جو مقام ہے میرے غوث کی. زمانہ ایسے نہیں خیرات بانٹتا، بینیفٹ ملتا ہے تب بانٹتا ہے، خود کو فائدہ ملتا ہے تب غوث اعظم کا لنگر کرتا ہے. اور میں بتا دوں کہ ہم لوگ 11ویں والے کی 11ویں کیوں مناتے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم بتائیں آپ کو بہت سی باتیں ہیں، لیکن 2 بات صرف بتاؤں گا کہ ہم لوگ 11ویں کیوں مناتے ہیں. آج لوگ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے تم لوگ اتنا مناتے ہو، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ، 1 سے لے کر 10 تاریخ تک لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں. 1 سے لے کر 10 تک آپ لوگوں کو مرید بناتے، لیکن جب 11 تاریخ آتی تو تمام مریدوں کو جن کو 1 سے لے کر کے 10 تاریخ کے اندر آپ نے مرید کیا ہے، ان تمام مریدوں کو 11 تاریخ کو ایک مجمع میں بیٹھا کر کے پھر غوث اعظم اپنی ولایت والی نگاہ ان پہ ڈال دیتے تھے، تو جتنے مرید ہوتے تھے سب ولی کامل بن جایا کرتے. یہ غوث اعظم کی نگاہ ولایت کی تاثیر تھی. اور ایک اور بات ہے جو ہم 11ویں مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں سنیں. ایک مرتبہ غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لنگر کرتے، 12ویں شب لگ جاتی آپ لنگر میں اٹھاتے اپنے نانا کے نام پہ. ایک مرتبہ حسن اتفاق ایسا ہوا، کچھ نہیں 11 تاریخ آ گئی، غوث اعظم رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے کہ آج میں اپنے نانا کے نام پہ کیا خیرات کروں گا، کیا صدقہ لٹاؤں گا. آج ضروری نہیں کہ 10 ڈیگ ہم کریں تبھی غوث اعظم کا لنگر ہو، 10 کلو ہے تب بھی ہو جائے گا، آدھا کلو ہے تب بھی ہو جائے گا. غوث اعظم لنگر کا وزن دیکھ کر کے نہیں قبول کرتے اپنی بارگاہ میں، بلکہ اپنے چاہنے والوں کے دل دیکھ کر کے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا جاتا ہے. غوث اعظم ہو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں کہ آج میں اپنے نانا کے نام پہ کیا لٹاؤں. پھر آپ نے آواز دی اپنے مرید، آیا مرید، آپ نے اپنا امامہ اتارا اور کہا دامن پھیلاؤ. مرید نے یوں دامن پھیلایا، غوث اعظم نے اپنا امامہ اس کے دامن میں ڈال دیا. کہا آقا اس کو ہم کیا کریں؟ کہا بغداد میں اس کو مت بیچنا، بغداد میں اس کو نہ بیچنا، بغداد کے باہر اسے لے جا کر کے بیچ کر کے آؤ، مجھے اپنے نانا کے نام کا لنگر لٹانا ہے. اللہ اکبر. زمانہ ایسے نہیں لٹاتا. اب ذرا دیکھیں شان کیا ہے میرے دوست. ادھر مرید پیر کی بات لے کے چلا، ادھر غوث اعظم ہے گھٹنوں پہ اپنے دونوں ہاتھ کو رکھ کر کے یوں سر رکھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. ادھر آپ کے کاندھے پہ ایک ہاتھ رکھنے والا ہاتھ رکھا ہے. آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے جب آپ سر اٹھا کے یوں دیکھتے ہیں تو کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی دنیا دار نہیں تھا، بلکہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نبیوں کا سردار تھا، امام الانبیاء کی ذات تھی، جنہوں نے اپنے دست کرم کو اپنے بیٹے عبد القادر کے کندھے پہ رکھا تھا. اللہ اکبر. غوث اعظم کی نظر پڑتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے عبد القادر کے بازو کو پکڑا، کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد کہا بیٹا عبد القادر میرے آنکھ میں آنسو کیسے ہے؟ کہا نانا بات یہ ہے کہ میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کے نام کا لنگر لٹاتا ہوں، لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، بس یہی سوچ کے رو رہا ہوں. کہا بیٹا عبد القادر یہ تیرے سر کی پگڑی کیا ہوئی؟ جب اتنا کہنا تھا عبد القادر پھوٹ کے رونے لگے. کہا نانا اس کو بازار میں بیچنے کے لیے دیا ہے تاکہ آپ کے نام کا لنگر لٹا دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر ابھی زندگی بہت ہے، ارے بعد میں کر لے کیا لنگر، ارے جانے دیکھا تو پگڑی کو کیا پگڑی سمجھتا ہے. زمانہ یہ کہتا ہے کہ پگڑی خالی پگڑی نہیں ہوتی ہے، امامہ صرف امامہ نہیں ہوتا ہے، کہ لوگوں کی عزت ہوا کرتی ہے، پگڑیاں لوگوں کی عزت اور شان ہوا کرتی ہے. دیکھا یہ ٹوپی ٹوپی نہیں ہوتی ہے بلکہ لوگوں کی راج ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. تو نے اپنی عزت کو بازار میں اپنے نانا کے لنگر کے لیے بیچا ہے. غوث اعظم کا جملہ سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ میرے نانا جان یہ تو عزت کی بات تھی، اگر روز کو اپنا وجود بیچنا پڑے تو عبد القادر اپنا وجود بیچ سکتا ہے، لیکن اپنے نانا کے نام کا لنگر نہیں بن سکتا.
کچھ دیر اور سنیں گے کہ سلام پڑھا جائے؟ ایک واقعہ بچی کے حوالے سے سننے کی، کی شادی ہے، بس اسے سننے پھر سلام انشاءاللہ۔ آج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں جب گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو باپ کے چہرے کا نقشہ بدل جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ آج جہیز کی لعنت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ باپ اسی جہیز کی وجہ سے اپنے سر کو نیچا کر لیتا ہے، اپنے جہیز اپنے سر کو نیچا کر لیتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے پھر لوگ اگر اس سے پوچھتے ہیں ہمیں تمہارے بیوی کو کیا ہوا، پھر بتانے میں ہچکچاتا ہے، اور بیٹا پیدا ہو جائے پھر نہ پوچھو، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بتاتا پھرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ آج لوگ بیٹوں کو اتنی فوقیت کیوں دیتے ہیں، بیٹیوں کو کیوں اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بیٹیوں کو سمجھتے کیا ہیں؟ جو بیٹیاں کر گزرتی ہیں وہ بیٹے کبھی زندگی میں نہیں کرتے۔ نہیں تجربہ ہے تو اب آزما کے دیکھ لینا۔ جب تم کہیں باہر سے آتے ہو تو تمہیں گلاس میں پانی لے کر کے تیرا بیٹا تیرے سامنے نہیں کھڑا ہوگا، یہی بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ تیرے پاؤں سے جوتا تیرا بیٹا نہیں نکالا کرتا، یہی بیٹیاں نکالا کرتی ہیں۔ تیرے کپڑے کو دھل کر کے صاف کر کے تجھے بیٹے نہیں دیتے، یہی بیٹیاں کیا کرتی ہیں۔ جس بیٹیوں کو تم آج سماج منحوس سمجھتی ہے، یہ بیٹیاں تقریباً 18 سال 20 سال 22 سال اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے پھر شوہر کے گھر چلے جائیں۔ آج ان بچیوں کو ہمیں غلط سے دیکھتے ہیں، لیکن سن لو میرے بھائی، بات تو بہت کچھ ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بس یہ دیکھ لیں بیٹیاں کیا ہوتی، بیٹوں پہ ناز کرنے والوں دیکھو بیٹیاں کیا ہوتی۔ میں بیٹوں کا مخالف نہیں، کبھی کسی ماں کا بیٹا ہوں، مخالف نہیں، لیکن جو لوگ بیٹیوں کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہیں، اب یہ کیا لے کے ان کو کہاں سے انتظام کروں گا؟ ہمیں جو رب پیدا کرتا ہے اللہ کی قسم وہی انتظام کرتا ہے۔ تیری میری کوئی اوقات نہیں ہے، تیری میری کوئی بساط نہیں ہے، ہاں ہم ذریعہ ضرور بنتے ہیں لیکن انتظام رب تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ ہمیں جو رب بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے کھانے کا انتظام اس کے ماں کے پستان میں کر سکتا ہے، وہ بچے کے ولادت کے بعد اس کے کھانے کا بھی انتظام کیا کرتا ہے۔ ہم مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے۔ ایک باپ کو اللہ نے سب سے پہلی بچی، سب سے پہلا جو پہلی اولاد وہ بیٹی دی، اور اللہ کے رسول فرماتے وہ مائیں خوش نصیب ہے جو سب سے پہلی اولاد بیٹی کو جنم دیتی ہے، وہ مائیں خوش نصیب ہے۔ تو اللہ نے اس کو بیٹی دی، اس کے بعد 4 بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 4 بیٹے۔ کچھ آپ بولیں تاکہ آپ کی نیند جو ہے وہ بھاگ جائے۔ کتنے بیٹے؟ زور سے بولے کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے۔ اب جب اس کو 4 بیٹے ہو گئے تو پھر بیٹی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بیٹی جیسے ہی جوانی کے تحریر میں قدم رکھتی ہے یہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اس کا نکاح کر کے رخصت کر دیتا ہے۔ اسے بیٹوں پہ بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا اتراتا تھا اور دولت مند تھا، اللہ نے بہت دولت دیا، لیکن نکاح کے بعد سمجھی سے کچھ ہو گیا، پھر بیٹی کے دہلیز پہ اس نے قدم نہیں رکھا تھا، تقریباً 10 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی بہت ایسے باپ ہیں اور کچھ ایسے بھائی بھی ہیں کہ شادیاں ہونے کے بعد باپ بیٹی کے دہلیز پہ قدم نہیں رکھتا ہے، بھائی بہنوں کے قدم دہلیز پہ قدم نہیں رکھتا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے دہلیز پہ قدم رکھے، بیٹی کوئی مطالبہ کر دے، بھائی اس لیے نہیں جاتے ہیں تاکہ بہنیں کچھ مانگ نہ دے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب بہن بیٹی کے دروازے پر جایا کرو تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جایا کرو، اور جب بہن بیٹی سے دہلیز پر آ جائے تو انہیں خالی ہاتھ نہ دی جائے دیا کرو، بلکہ ان کے پسند کا کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر کے تب اسے۔ آج ہم صرف بنانے لگا لیتے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں اور نبی کی سیرت پہ کوئی عمل نہیں، نبی کے قول پہ کوئی عمل نہیں، نبی کے فرمان پہ کوئی عمل نہیں۔ بیٹوں کے فخر کرنے والوں اور بیٹیوں کو حقیق سمجھنے والوں سنو، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ 10 سال ہو گئے بیٹی کے دہلیز پہ باپ نے قدم نہیں رکھا، 10 سال کے بعد اچانک اس کی طبیعت بگڑی، باپ کی ہاسپٹل میں پہنچا، ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو ڈاکٹر نے کہا سن تیرا گردہ خراب ہو گیا۔ غور سے سننا بیٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ کہا تیرا گردہ خراب ہو گیا ہے، تو کہا ڈاکٹر سن بہت پیسہ ہے، کہا پیسے سے کام نہیں چلنے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ گردہ
صرف اپنوں کا کام آتا ہے، غیروں کا گردہ کام نہیں آتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے اور چاروں جوان ہیں۔ کہا پھر بولا 4 بیٹے آئے؟ بڑے بیٹے سے کہا بیٹا میں کچھ دن اور زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا ایک گردہ دے دے۔ کہا آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ نے دنیا دیکھ لی، ابھی میرے سامنے پوری دنیا پڑی ہے، میں گردہ کا ہے تو اپنی زندگی کیوں میں چاؤ پہ لگاؤں، میں نہیں دینے والا۔ دوسرا بیٹا یہ جواب، تیسرا چوتھا سب نے جواب دے دیا۔ کہا ڈاکٹر میری جان بچا لے، جتنا پیسہ چاہے لے لے، لیکن مجھے میرے گردے کا انتظام کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ پر جس بیٹے کو بڑا نام تھا وہ بیٹے جواب دے کے چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل سے واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن جب یہ خبر اس بچی کو ملی ہے، جس بچی کے پہلی نے 10 سال بعد نہیں قدم رکھا ہے، جب یہ بچی سنتی ہے کہ میرا باپ ہاسپٹل میں ہے، اللہ کی قسم یہ بچی وہاں سے چلی ہے، ہاسپٹل پہنچی ہے، ڈاکٹر سے کہتی بھلا آدمی ایڈمٹ ہے، بھلا آدمی بھرتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اسے گردے کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میرا آپریشن کر، میرا گردہ اسے دے دے۔ کہا بیٹی سن، ہر کسی کا گردہ کام نہیں آتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے اسی کا گردہ کام آتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے اس کا گردہ کام آتا ہے۔ ڈاکٹر سے بچی نے کہا میں بہت قریبی ہوں، میرا گردہ کام آتا ہے، میرا آپریشن کر۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اپنا نام تو بتا دو، اپنا پتا تو بتا دو۔ بچی کہتی ہے کہیں نام اور پتے کے چکر میں دیر نہ ہو جائے، کہیں اس کا دم نہ نکل جائے، جلدی کر آپریشن کر۔ ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے، گردہ نکال کر کے باپ کو دے دیا ہے، ادھر باپ کو دیا ہے۔ کچھ دن بچی بھی ہاسپٹل میں رہی، آپریشن ہوا تھا، پھر یہ ٹھیک ہو کے بچانے لگتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بیٹی نام تو بتا دو، بیٹی اپنا پتا تو بتا دو، تاکہ وہ انسان جب ٹھیک ہو کر کے مجھ سے پوچھے تو میں بتا سکوں۔ وہ بچی کہتی ہے اور ڈاکٹر سے میں نام نہیں بتانے والی، میں اپنا پتا نہیں بتانے والی۔ ڈاکٹر نے کہا بیٹی بتا دو تو صحیح۔ بچی کہتی ہے اچھا اگر یہی بات ہے تو لا کاغذ قلم۔ ڈاکٹر نے کاغذ قلم دیا ہے۔ بچی نے کہا وعدہ کر اس خط کو تو نہیں پڑھے گا، اگر وہ جانے والا جب ہاسپٹل سے جانے لگے گا میرے بارے میں پوچھے گا تب یہ خط اس کو دینا، ورنہ مت دینا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بچی نے خط کو لکھا ہے، لکھ کر کے ڈاکٹر کے حوالے کیا ہے، کر کے بچی چلی جاتی ہے۔ پھر جب یہ بات ٹھیک ہو کے جانے لگتا ہے، جب اس کے رشتے دار آتے ہیں لے کے جانے لگتے ہیں، بیٹے تو نہیں آئے، کون سا منہ لے کر کے آتے باپ کو لے ہیں۔ اللہ اکبر، رشتے دار آپ کے باپ کو ہاسپٹل سے لے کر کے جا رہے ہیں۔ آج کے بھی کچھ ایسے بیٹے ہیں کہ جب باپ بیمار ہو جاتا ہے تو بیٹوں کو سرکاری ہاسپٹل نظر آتا ہے، لیکن شاید انہوں نے اپنا بچپنا نہیں پڑھا ہے کہ جب تم چھوٹے تھے، جب تم بیمار ہوئے تھے تو تیرے باپ نے تجھے سرکاری ہاسپٹل میں لے جا کے بھرتی نہیں کیا تھا، بلکہ اچھے ڈاکٹری میں جا کر کے تیرے باپ نے کہا تھا اور ڈاکٹر جتنا لگے لے لیتا تھا، لیکن میرے بچے کی جان بچا ہے، میرے بچے کو بچا ہے، میں اپنے دکان دے سکتا ہوں لیکن اپنی اولاد کی جان نہیں بچا سکتا ہوں۔ یہ باپ ہوتا ہے، آج باپ کے لیے سرکاری ہاسپٹل نظر آتا ہے۔ میرے گھر میں ماں باپ کو نہیں بولنا چاہتا، ورنہ بات بہت لمبی نکل جائے گی، آپ خود ہی جانتے ہیں میں ماں باپ کے حوالے سے کیسا بولتا ہوں۔ میرے گھر اب انسان ہے، اب جب رشتے دار ہوتے ہیں لے کے جانے لگتے ہیں تو باپ نے کہا کہ پہلے مجھے ڈاکٹر کے چمبر میں لے کر کے چلو، ڈاکٹر کے کمرے میں لے کر کے چلو۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے جہاں بیٹوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا وہاں ڈاکٹر نے میری جان بچائی ہے، تو کم سے کم ڈاکٹر کا میں شکریہ ادا کر لوں، میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر لوں۔ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچا، کہا ڈاکٹر تمہارا لاکھ لاکھ شکر ہے، پوری زندگی میں تمہارا احسان مانوں گا، یہ زندگی تم نے عطا کی ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو میرا شکریہ ادا نہ کر بلکہ اس بچی کا شکریہ ادا کر جس نے اپنا گردہ تجھے عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ باپ کو بوڑھا تڑپ جاتا ہے، کہا ڈاکٹر جلدی بتا اس بچی کا نام کیا ہے، اس بچی کا پتا کیا ہے، اس بچی کا ٹھکانا کہاں ہے، اس بچی کا ڈیرا کہاں ہے، وہ بچی کہاں رہتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا نہیں معلوم ہے۔ کہا پھر؟ کہا وہ جاتے جاتے ایک پرچہ دے کر کے گئی ہے، کہا جلدی لا وہ پرچہ مجھے دے۔ ڈاکٹر نے پرچہ دیا ہے، باپ نے جیسے ہی پرچہ بولا ہے چند لائن ابھی پڑھا تھا، دیوار کی ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں سے دھاگے قطار آنسو نکلنے لگتے ہیں، باپ رونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر آگے بڑھتا ہے، کہا وہ انسان بتا تو کیوں ہو رہا ہے، آخر اس خط میں دکھاتا ہے۔ تو باپ نے کہا تھا وہ ڈاکٹر اگر تو اس کو سن لے گا، اس کو پڑھ لے گا تو بھی تیرا کرنٹ کرے گا، تو آ جائے گا۔ کہا ذرا پڑھ کر کے سنا، میں سننا چاہتا ہوں، کہا سننا چاہتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سن۔ اب باپ نے بیٹی کا خط
پڑھنا شروع کیا ہے، اس سے میرے بھائی بیٹیوں کے سینے میں باپ کے لیے کتنا درد ہوتا ہے، کتنا پیار باپ کے لیے ہوتا ہے. سيدنا مولانا محمد معصوم الجود والكرم منبع العلم والهدى والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض السامعين الكرام وہ کہتا ہے ڈاکٹر اگر تو بھی سنے گا تیرا بھی کلیجہ منہ کو آئے گا. کہا تو پڑھ کر کے سنا. ڈاکٹر بیٹھ جاتا ہے, وہ باپ کہتا ہے اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے سن. اگر باپ ایک بیٹی کا خط پڑھ رہا ہے تو میرے پیارے سن, بیٹیوں کے سینے میں باپ کے لیے کتنا درد ہوتا ہے, ایک باپ کے لیے بیٹیوں کے سینے میں کتنا پیار ہوتا ہے. وہ بچی لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ابو جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو جان آپ مجھ سے ناراض ہیں, 10 سال ہو گئے آپ میرے دہلیز پہ قدم نہیں رکھتے ہیں. ابو اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے, آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن وہ میرے پیارے ابو جان آج 10 سال ہو گئے لیکن آپ نے میرے دہلیز پہ قدم نہیں رکھا ہے. جب عید کا چاند نظر آتا ہے لوگ اپنے چھتوں پہ چڑھ کر کے عید کا چاند دیکھتے ہیں تو میری بیٹی دہلیز پہ کھڑی ہو کر کے آپ کا انتظار کرتی ہے, اپنے باپ کا انتظار کرتی ہے. ہو سکتا ہے اس عید کو میرا باپ آ جائے, ہو سکتا ہے اس عید کو میرا باپ آ جائے. ابو جان 10 سال ہو گئے, ہر لوگ عید کے دن نئے لباس پہن کر کے خوشیاں مناتے ہیں, لیکن تیری بیٹی آج تک عید کے دن نیا لباس نہیں پہنی ہے. ابو آپ مجھ سے ناراض ہے, آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے ابو جان, میں نے اپنا گردہ دے کر کے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے, بلکہ آپ کا احسان مجھ پر ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے ہمیں کھانا کھلایا ہے, آپ نے مجھے جمع کیا ہے. ابو آپ کا احسان مجھ پہ ہے, میرا احسان کچھ بھی نہیں ہے. ابو جان آپ نے کبھی نہیں سوچیے گا یہ تو ایک گردے کی بات تھی. اور میرے پیارے ابو جان اگر جان کی بات آ جاتی تو میری بیٹی اپنی جان دے کر کے اپنی تیری جان بچا لے. اللہ اکبر. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جہاں باپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں بیٹیاں آگے بڑھتی ہیں. باپ بیمار ہو ہاسپٹل میں دیکھ لیں, آپ تجربہ کر لیں بیٹے کتنی دیر ٹھہرتے ہیں, بیٹیاں کتنی دیر ٹھہرتی ہیں. باپ کا جنازہ رکھا ہوا, جنازے کے بعد بیٹے کتنی دیر بیٹھتے ہیں اور بیٹیاں کتنی دیر بیٹھتی ہیں. اندازہ لگا لینا میرے باپ کا کہاں تک میری بات میں سچائی ہے, تجربہ کر لینا. پھر لکھتی ابو جان میں بہت بیمار ہوں, جب سے میرا آپریشن ہوا میں بچنے کے کگار پر نہیں ہوں, ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے. ابو 10 سال سے نہیں آئے ہو کوئی بات نہیں, آپ مجھ سے ناراض ہو کوئی بات نہیں, لیکن ابو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں ضرور آنا, اس لیے کہ ابو جب میرا جنازہ اٹھے گا اور آپ کا قاعدہ نہیں ہوگا تو زمانہ دیکھ کے کہے گا یہ کسی بدنصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. اور میرے پیارے ابو جان آپ کا بہت احسان مجھ پر ہے, صرف ایک احسان اور کر دینا کہ جب میری بیٹی کا جنازہ اٹھے تو ابو جان اپنا قاعدہ لگا دینا تاکہ زمانہ دیکھ کے کہے یہ کسی بدنصیب بیٹی کا جنازہ نہیں جا رہا ہے بلکہ کسی خوش نصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. آج تم بیٹیوں کو نکاح کے بعد لاماری سمجھتے ہو, ان کے گھر جانے میں تکلیف ہوتی ہے. خدا
تم کیا جانو بیٹیوں کے سینے میں باپ کے لیے بھائی کے لیے کتنا درد ہوتا ہے. کبھی اپنے بہنوں سے پوچھ کے دیکھنا کہ میری بہن تو کبھی یاد کرتی ہے تو تیری بہن یہی جواب دے گی تو میرے بھائی سن سارا ناز و نخرا تو تیرے ہی بل پہ ہے, سارے ناز تیرے اوپر ہے. اللہ کی قسم جب بہن سے پوچھے گا کہ بہن بتا کیا تو مجھے کبھی یاد کرتی ہے تو ایک بہن مسکرا کے کہتی ہے وہ میرے بھائی سن جب بھی تیری بہن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اپنے شوہر کو بعد میں یاد کرتی ہے اپنے بچوں کو بعد میں یاد کرتی ہے لیکن میرے بھائی تجھے سب سے پہلے دعاؤں میں تیری بہنیں یاد کرتی ہیں. یہ بہن ہوتی ہے جو بھائیوں سے اتنا پیار کرتی ہے. لیکن بتا تو صحیح آج بھائی کتنا پیار کرتا ہے. بس 2 جملے میں اپنی گفتگو کا آخری چیپٹر آپ تک دے دوں. ماں باپ کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. شادیوں کے بعد اکثر لوگ بدل جاتے ہیں. آج تم سب سے دعا کراتے ہو, مولوی سے, مفتی سے, سید سے, پیر سے, سب سے دعا کرا لیتے ہو, لیکن کبھی باپ سے دعا کراتے ہو نہیں کراتے ہو. کیوں نہیں کراتے؟ ہمیں باپ ہی تو نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, جھوٹ بھی بولتا ہے, اس کی دعا میں کیا طاقت ہوگی. سن میرے بھائی باپ کی شان کیا ہے, صرف 2 جملہ بیان کر رہا ہوں, تفصیل ہمیشہ سنتے ہو. آج صرف 2 جملے میں ماں باپ کی عظمت سمجھ لو. کبھی ماں باپ کی ناقدری نہ کرنا. اگر تم چاہتے ہو کہ زمانے میں ترقی مل جائے, تم چاہتے ہو کہ اللہ ہماری زندگی میں خوشحالیاں عطا کر دے, اللہ کی قسم تم اپنے ماں باپ کو راضی کر دے, اللہ تجھے خوشحالی بھی عطا کر دے گا. آج تم سب سے دعا کراتے ہو, لیکن اگر نہیں کراتے تو اپنے باپ سے دعا کرو. سن باپ کی دعا میں کتنی طاقت ہے. ہمیں ایک مولوی دعا کرے اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے, ایک مفتی دعا کرے اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے, ایک سید زادہ دعا کرے اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے, ایک پیر تیرے حق میں دعا کرے اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے, لیکن سن باپ کی دعا میں کتنی طاقت ہے. مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہے, اللہ کبھی رد نہیں فرماتا, ویسے ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ہوا کرتی ہے, اللہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا. آج ہم سب کے در پہ بھیک مانگ لیتے ہیں, لیکن نہیں اگر آنکھ پہ جاتے تو اپنے باپ کے سامنے شرم آتی ہے. خدا را جب کوئی کام ارجے نا تو کسی سے دعا کراؤ نہ کراؤ, باپ سے دعا کراؤ. اگر باپ زندہ نہیں تو اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے باپ کے وسیلے سے دعا مانگے. اور ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہے, بس یہ ایک نقطے میں سمجھا دوں, تفصیل میں پھر بعد میں سن لینا. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ آج تم سفر پہ جب نکلو تو ماں کی دعا ساتھ لے کے نکلو. جو حادثے ہوتے ہیں نا اس سے اللہ تجھے بچا لے. ماں کی دعا میں اتنی طاقت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 ایسے ولی جن کی دعا اللہ کبھی رد نہ کرتا, قبول ہی کرتا. 40 ایسے ولی ایک طرف, بیچ میں تم, ایک طرف تمہاری ماں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 ولی مل کر کے جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, 40 ایسے ولی مل کے تیرے حق میں دعا کرو اور تنہا تیری ماں تیرے حق میں دعا کرو. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ 40 ولیوں کی دعا رد فرما دیتا ہے, لیکن ماں کی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے. کہ ماں کی شان. لیکن آج اس ماں کو ہم نے کہاں لا کے کھڑا. اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو عزت کر لے, باپ جیسی نعمت اللہ نے دی ہے تو قدر کر لے. صدر کی اوقات تب سمجھ میں آتی ہے جب صدر کا جلتا ہے, تب سمجھ میں آتی ہے. باپ کی اہمیت تب سمجھ میں آئے گی جس دن باپ کا جنازہ گھر سے کمر ٹوٹ جائے. خدا را ماں باپ اگر اللہ نے یہ دولت دی ہے تو عزت کر لیں, خدمت کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے. شاید نے کہا ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا بن جائے گا. بڑے شاعر کہتا ہے کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے, اگر ماں کے دودھ کا اثر باقی ہے تو استقبال کرنا داد دینا, ورنہ کوئی بات نہیں ہے. ماں نے دودھ پلایا ہے تو اس کا اثر ہے, تو پھر میں اپنے اور کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس ماں کا ذکر کر رہا ہوں جس ماں نے تجھے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے, 2 سال تک تقریباً تجھے دودھ پلایا ہے. اس ماں کی میں شان بیان کر رہا ہوں. استقبال کرنا تیرا کام ہے. اب دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کے جسم میں اب بھی ماں کے دودھ گردش کر رہا ہے. شاید کہتا ہے کتنا معصوم میرا رشتے قمر لگتا ہے, باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے, پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. پیار کرتے ہیں مجھے
سب یہ زمانے والے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور ایک شاعر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے خیال یار ہر غم کو ٹال دیتا ہے، سکون قلب کو تیرا جمال دیتا ہے۔ خیال یار ہر غم کو ٹال دیتا ہے، سکون قلب کو تیرا جمال دیتا ہے۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر، یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ آخری 4 مصرع، ماں جو دودھ پلاتی ہے حقیقت میں وہ دودھ نہیں ہوتا، وہ خون ہوتا ہے۔ چوتھے مصرے پہ تمام لوگ کھڑے ہو کے استقبال کر لیں گے، صلاۃ و سلام ہو جائے گا، ہے نا۔ ماں جو دودھ پلاتی ہے دودھ نہیں خون ہوتا ہے، اسی لیے اکثر علماء کہتے ہیں ماں خون جگر سے اپنے اولاد کو پالا کرتی ہے نا۔ تو اگر اس دودھ کی رنگت ہے تو چوتھے مصرے پہ کھڑے ہو کے داد دینا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ شاید کہتا ہے تمام تر لوگ کھڑے ہو جائیں گے چوتھا مصرع جب مکمل ہوگا۔ نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ اللہ اکبر، سنے ماں ہے کیا، ماں ہے کیا۔ چوتھے مصرے کا استقبال کرنا، دیکھتا ہوں کون کون خاموش ہوتا ہے۔ نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ ہمیں یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے